بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں بیان کیا کہ امام حسین کو مختلف صحابہ نے روکنے کی کوشش کی کہ آپ کوفہ کی طرف سفر نہ کریں، لیکن امام حسین نے سب کے منع کرنے کے باوجود کوفہ کی طرف قصد کیا اور آپ روانہ ہوئے۔ جب آپ کوفہ کی طرف راستے میں تھے تو آپ کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر جو عمر بن سعد کی طرف سے بھیجے گئے قاصد کے ذریعے آپ تک پہنچی، تو آپ تک جب خبر پہنچی تو آپ نے کوفہ والوں کی بدعہدی کا پتہ چلا تو آپ نے واپسی کا ارادہ کیا۔ تو وہاں پہ بنو عقیل نے کہا کہ اب ہمارے پاس مرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ مسلم بن عقیل کے بعد ہم زندہ رہ کے کیا کریں گے کہ ان کو شہید کر دیا گیا اور ہم اب واپس نہیں جا سکتے۔ تو امام حسین نے پھر ان کی اصرار پہ اپنی واپسی کا ارادہ تبدیل کیا۔ جب تھوڑے سے آگے بڑھے آپ تو عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے غور بن یزید تمیمی 1000 کا لشکر لے کے آپ کے راستے میں پہنچ گیا اور آپ کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو گیا، اور اس نے آپ کو کہا کہ اے امام، آپ مجھے آزمائش میں مت ڈالیں اور آپ واپس چلے جائیں یا اپنا راستہ تبدیل کر دیں، لیکن امام حسین اس کے ساتھ ہی چلتے رہے اور اس کا لشکر بھی جو 1000 کا لشکر تھا اس کے ساتھ چلتا رہا۔ ایک مقام پہ امام حسین نے سخت غصے کی حالت میں اس کو کہا کہ مجھ سے دور ہو جا، تمہاری ماں تجھ پہ روئے۔ تو اس نے کہا کہ اگر کسی نے عرب میں سے کسی اور نے میری ماں کے بارے میں یہ الفاظ مجھے کہے ہوتے تو میں اس کی ماں سے قصاص لیتا، لیکن آپ کے بارے میں کس طرح کہہ سکتا ہوں؟ آپ کی ماں تو جنت کی سردار ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، خاتون جنت ہیں، ان کے بارے میں کس طرح کے الفاظ استعمال کر سکتا ہوں؟ لیکن وہ آپ کے ساتھ ہی رہا۔ اسی اثناء میں جب آپ کربلا کے مقام پہ پہنچے تو وہاں پہ آپ کے پاس یہ عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے بھیجا گیا لشکر جو 4000 کی تعداد تھی، اس میں عمر بن سعد کی قیادت میں کربلا میں پہنچ گیا۔ تو آپ نے وہاں پہ اپنے ساتھیوں سے پوچھا اس مقام کا کیا نام ہے، تو انہوں نے کہا کربلا۔ تو آپ نے کہا کرب و بلا، کہ کرب اور بلا کی جگہ۔ تو آپ نے اس مقام کے بارے میں فرمایا۔ اب جب عمر بن سعد آپ کے پاس پہنچ گیا تو اس نے بھی گھیرا کیا اور کہا کہ آپ کو ہم واپس نہیں جانے دیں گے اور آپ یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لیں اور ہمیں اپنے آپ کو عبید اللہ ابن زیاد کے حوالے کریں۔ تو اس وقت حضرت امام حسین نے اس کو 3 شرائط پیش کی۔ یہ شیعہ اور سنی دونوں کی کتابوں میں یہ شرائط موجود ہیں۔ کہا گیا یا تو مجھے واپس جانے دیا جائے، یا مجھے سرحد کی طرف بھیج دیا جائے، یا مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے، اس کے ساتھ مل کے میں معاملہ طے کر دوں گا۔ لیکن جب یہ شرطیں عمر بن سعد نے سنی تو وہ بڑا خوش ہوا کہ ہم ایک تصادم سے بچ جائیں گے اور ہم یزید کے پاس ان کو بھیج دیں، وہاں جا کے معاملات طے ہو جائیں گے۔ لیکن جب عبید اللہ ابن زیاد کے پاس یہ خبر پہنچی کہ امام حسین نے یہ 3 شرائط رکھی ہیں تو اس نے بھی شروع میں اس سے راضی ہونے کا اشارہ دیا، لیکن وہاں پہ شمر بن ذی الجوشن بیٹھا ہوا تھا جو رشتے میں امام حسین کے بھائی جو عباس تھے ان کا ماموں بھی لگتا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کتنی بیوقوفی کا کام کر رہے ہیں کہ آپ یہاں سے اس کو اپنے ہاتھ سے تمہارے قبضے میں آ گئے ہیں تو ان کے اپنے ہاتھ سے نکلنا چاہتے ہیں، یزید آپ کو برا بھلا کہے گا اور آپ کا مقام و مرتبہ وہ نہیں رہے گا۔ آپ امام حسین کو مجبور کریں کہ وہ یزید کی بیعت آپ کے ہاتھ پہ ہی کریں۔ تو اس کے بعد اس کے تیور چینج ہو گئے، تو اس نے شمر کو پیغام دے کے بھیجا جائیں جا کے آپ کربلا میں پہنچیں اور امام حسین کو روکیں، اور اگر عمر بن سعد کوئی تردد کرتا ہے تو اس کو گرفتار کر کے لشکر کی قیادت آپ خود سنبھالیں۔ تو شمر وہاں پہ پہنچا اور اس نے آ کے وہاں پہ کہہ دیا کہ ہم آپ کی شرائط کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ کو بیعت کرنی پڑے گی۔ تو اس وقت امام حسین نے انکار کر دیا
کہ میں عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا، اسے میں مرنا پسند کرتا ہوں۔ اب یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ تاریخ کی کتابوں میں مختلف اس واقعے کے بارے میں افسانے مشہور کیے جاتے ہیں، جس طرح لمحہ بلمحہ کی کمنٹری ہوتی ہے، حتیٰ کہ مختلف خطابات مختلف کہ امام حسین کبھی لشکر سے خطاب کر رہے ہیں، کبھی ان کا لشکر خطاب کر رہا ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ بہت سی موضوع روایات ہیں، جھوٹی ہیں، اور اس واقعے کو اصل واقعے کے اندر ایک ملمہ سازی کرنے کے لیے، ایک رنگ بھرنے کے لیے یہ واقعات کیے گئے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ ایک مختصر سا واقعہ ہوا تھا کہ ایک ہی دن میں پورے ایک لشکر نے 32 اشخاص کو قتل کیا۔ تو یہ ایک بلا وجہ کا اس کے اندر واقعات اور ملمہ سازی کی جاتی ہے، جو میک رنگ سازی کی کیفیت ہے۔ ہاں، اس وقت جب شمر آیا تو اس وقت امام حسین نے خطاب کیا تھا اس لشکر سے، اور وہ صحیح روایات کے ساتھ موجود ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ اے لشکر، کیا تم نے مجھے بلایا نہیں تھا؟ کیا کوفہ کے لوگوں نے مجھے پیغام دے کے مجھے نہیں بلایا گیا تھا؟ یہ دیکھیں، یہ خطوط سے بھرا ہوا بورا میرے پاس موجود ہے، اور آپ لوگوں کے لکھے گئے خطوط ہیں۔ تو انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر آپ نے کہا کہ تم مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ کیا میرے سوا نبی کا نواسہ کوئی موجود ہے؟ کیا میرے سوا نبی کی بیٹی کا بیٹا کوئی موجود ہے؟ کیا تم نے نبی سے یہ نہیں سنا کہ میں جنت کے نوجوانوں کا سردار ہوں؟ کیا میری والدہ جنت کی خواتین کی سردار نہیں ہے؟ لیکن جن لوگوں کے آنکھوں پہ پردے پڑ چکے تھے اور کانوں کو آنکھ باز سماعت کرنے کی توفیق چھین لی گئی تھی، وہ کس طرح مان سکتے تھے؟ ہاں، حور بن یزید تمیمی، جس نے آپ کو گھیرا ڈال کے یہاں تک لایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں ہدایت لکھی ہوئی تھی، تو وہ اس لشکر سے نکل کے آپ کے ساتھ شامل ہوا اور آپ کے ساتھ لڑتے ہوئے وہ شہید ہوا۔ تو رات کے وقت وہ حملہ کرنا چاہتے تھے، تو امام حسین نے ان سے رات کی مہلت لی کہ 9 محرم کی رات آپ نے کہا کہ صبح کے وقت فیصلہ کیا جائے۔ تو 9 محرم کی رات آپ نے عبادت میں گزاری، رب کے قرآن پڑھنے میں گزاری، اللہ تعالیٰ سے التجا میں گزاری، اپنے ساتھیوں کو پیغام بھیجا، کہا کہ میں دیا بجھاتا ہوں، تم لوگ چلے جاؤ، لیکن ان لوگوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ اور پھر 10 محرم کی صبح ایک طرف 5000 کا لشکر تھا اور ایک طرف 72 اشخاص تھے، جس میں سے خاندان اہل بیت کے چمکتے ہوئے ستارے تھے، جو نبی کی آل میں سے تھے، نبی کی اولاد سے۔ ان بدبختوں نے ان کو قتل کر دیا، ان کو شہید کر دیا، اور اس میں نبی حضرت علی کے صاحبزادے، حضرت حسن کے صاحبزادے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو، پورے خاندان کو ان لوگوں نے لہو لہان کر دیا، قتل کر دیا۔ اور آخر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کوئی حملہ نہیں کر رہا تھا، ڈر رہے تھے سارے امام حسین پہ حملہ کرنے سے۔ تو شمر جوشن نے سب کو غیرت دلائی کہ کیوں نہیں اس پہ حملہ کرتے۔ تو اشتر نخی کے قبیلے کے ایک بدبخت شخص نے، جس کا نام سنان بن انس تھا، حضرت امام حسین پہ نیزے سے وار کیا اور آپ کو شہید کر دیا، اور پھر آپ کا سر کاٹ کے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس بھیجا گیا۔ اور یہ مختصر واقعہ جس میں پورے خاندان اہل بیت کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اب اس میں بہت سی رنگ سازی بھی کی جاتی ہے، لیکن یہ واقع مسافر تھے کہ جنہوں نے اپنے دین پہ، اپنے ایمان پہ اور حق پہ آنچ نہیں آنے دی، اور اپنی جان قربان کی کر دی، اور اپنے رب کے حضور پیش ہو گئے۔ یہ حق پہ تھے، حق کے سپاہی تھے۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کے پاس حضرت امام حسین کا سر پیش کیا گیا، تو وہ کوفہ کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں پہ امام حسین کا سر تھا، جو اس کائنات میں نوجوانوں کے سردار تھے۔ تو اس نے آپ کے دانتوں پہ چھڑی ماری اور کہا کتنے خوبصورت دانت ہیں۔ تو اس وقت ایک صحابی رسول حضرت انس بن مالک کھڑے ہوئے اور کہا بدبخت رک، تو کیا کرتا ہے؟ تو اس جگہ پہ چھڑی مارتا ہے جس جگہ کو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب ایک اور واقعہ بھی مشہور ہے کہ یہاں پہ یزید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوفہ میں امام حسین کا سر لے جایا گیا اور چھڑی ماری۔ تو لیکن جو معتبر روایات ہیں وہ موضوع روایات
میں مختلف کذب گوئی کی گئی ہے، لیکن معتبر روایات کے تحت کوفہ میں حضرت امام حسین کا سر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا اور اس نے یہ حرکت کی۔ انشاءاللہ اس واقعات کی مختلف محرکات پہ اور بھی پروگرام پیش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔